अगर कोई ये समझता है कि दिफाई मसनूआत की तैयारी में पाकिस्तान दूसरों से पीछे है तो ये उसकी भूल है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी कंपनी से जिनकी बनाई गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, मिडिल ईस्ट जैसे ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, बुलेट प्रूफ पाकिस्तान के नाम से मशहूर सिक्योर मोटर्स न सिर्फ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को सर्विस फराहम कर रही हैं बल्कि उनकी बनाई गाड़ियां अमेरिका, इराक, अफगानिस्तान फोर्सेस के भी ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं। 2008 में कायम सिक्योर मोटर्स ने मुहाफिज 1 के नाम से बुलेट प्रूफ व्हीकल लॉन्च किया। इसके बाद से अब तक ये सफ़र जारी है। तो बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नौफान कफील भी होंगे हमारे साथ, लेकिन हम आपको दिखा भी रहे हैं बुलेट प्रूफ आजकल के ज़माने में जबकि पूरी दुनिया आर्मर पियर्सिंग पे जा रही है तो बुलेट प्रूफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारगर जो है वो इस्तेमाल होती है। सिविलियंस, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस से लेते हुए आर्म फोर्सेस तक इसका इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब बढ़ गया है। और न सिर्फ वॉरफेयर में बल्कि आम तौर पे भी अगर किसी सिक्योरिटी के मामलात हैं तो उसमें भी जो बुलेट प्रूफ टेक्नोलॉजी अपनाओ। हमें देखना यह है कि बुलेट प्रूफ जो हमारे सवालात होंगे लाजमी मैं तो ये पूछूंगा कि बुलेट प्रूफ की जो टेक्नोलॉजी है उसकी ग्रेडिंग कितनी है, यानी कि मिनिमम ग्रेडिंग कितनी होती है, मिनिमम प्रोटेक्शन कितनी देती है, कौन सी जो बुलेट है वो इसमें उसको वो पियर्सिंग से रोक सकती है, बिकॉज बुलेट्स के अपने कैलिबर्स होते हैं, द 9mm एंड ऑल। तो कितनी कैलिबर के बुलेट्स को ये रोक सकती है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बुलेट प्रूफ पाकिस्तान मोहम्मद नौमान कफील हमारे साथ मौजूद है। नौमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर अस फ्रॉम द स्टूडियोस? आपको आवाज आ रही है सर? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नौमान साहब, आइडियाज 2024 ऐसे में पाकिस्तानी बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो तवज्जो का मरकज हैं। आप बताइए कौन कौन से व्हीकल्स जो हैं इस बार ऑन द डिस्प्ले हैं आप लोगों की तरफ से? सर, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपको मुझे लेने के लिए। सर, इस दफ़ा जो है हम लॉन्च किए हमने जी ज़रबे हैदर, और ज़रबे हैदर इज़ एन एपीसी और इज़ एन स्मार्ट एपीसी व्हीकल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कल से आज तक बड़ी हाईलाइट पे है और मेन स्ट्रीम पे भी है सर। और इसके साथ साथ हमने जो है रैपिड रिस्पांस फोर्स के लिए गाड़ी डिज़ाइन की है और वो भी इस दफ़ा हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर है जी। ऑल राइट, एपीसी इवेंट जब हम लेमैन के लिए बात करें तो एपीसी जब ये बात करते हैं आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, और उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी प्रोटेक्शन हो। अच्छा, आपने बात की एपीसी हम सुनते आए थे, बट स्मार्ट एपीसी, एक नॉर्मल एपीसी, स्मार्ट एपीसी, व्हाट इज द डिफरेंस? सर, इसमें यह है कि बाय लुकिंग एट द व्हीकल अगर आप उसको देखेंगे तो बड़ी स्मार्ट सी एक एपीसी का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक आर्मर्ड गाड़ी आ रही है और उसके अंदर जो है उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो गाड़ी की विजिबिलिटी, जो गाड़ी देखने में एक बड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी हमने बनाई है, लोहे का डब्बा लगता है। और हाँ, लोहे के डब्बे के उसको हमने हटाया है इस कॉन्सेप्ट को, और एक स्मार्ट कार टाइप की, एक यूजर फ्रेंडली, हाई टेक, सारी टेक्नोलॉजी से लेस तमाम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स को कवर करते हुए एक चीज हमने डिजाइन की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा प्राउडली मैं आपको बताऊंगा कि ये मेड इन पाकिस्तान है जी। सारी चीजें जो हमने प्रेजेंट की है, द मेन शोकेस, द पंच लाइन इज मेड इन पाकिस्तान। दैट्स इट। अच्छा नौमान साहब, ये बताइए कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल हम जानना चाहेंगे कि इसकी ग्रेडिंग क्या होती है, यानी कि अगर ये मिलिट्री वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है तो कितने कैलिबर का बुलेट जो है उसकी पियर्सिंग ये रोकती है, प्लस नॉट ओनली बुलेट बट अगर कोई मोटर फटे और उसके स्प्लिंटर्स कोई इस तरह की चीज़, तो इसके बारे में हमें बताइए। सर देखें, ये वाली जो हमारी गाड़ी है सर, ये हमने सर B6 लेवल कैटेगरी कहलाती है सर, B6, ठीक है सर, जो कि 7.62 × 51 ये कैलिपर होता है सर, जो कि बुलेट को पाकिस्तान के अंदर जिसे हम यूजुअली G3 जो वेपन हम यूज करते हैं, जो आर्मी के पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन वेपन है जो वो यूज करती है, उसकी सर इसमें हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं सर। और B6 गाड़ी है और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्टेड एंड ट्रायल भी हुए हुए हैं जी इसके,
اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا تھا، اگر میں دوبارہ اگر آپ مجھے ہاں اس میں یعنی کہ کتنے آپ نے ایک تو بلٹ کا وہ تو بتا دیا، اینڈ اس کے علاوہ اور کیا پروٹیکشن ہے، جیسے کوئی موٹر پھٹے اس کے سپلنٹرز اینڈ اس طرح کی؟ سر اس کے اندر سر ہینڈ گرینیڈ کی سر پروٹیکشن ہوتی ہے، اوکے، اور اس کے اندر جو ہے دیکھیں بوم کی اٹ سیلف کوئی ڈیفائنڈ ویلیو تو ہے نہیں یس، کہ ایک کہ ہم بتا دیں جی اتنا کے جی کا بوم جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے ایک شیل ہے جی، ایک 360 ڈگری پروٹیکشن وہیکل ہوتا ہے جو کہ آپ کو آؤٹ سائڈ سے اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بلٹ تو یہ پورے سر سسٹینڈ کر جاتا ہے اور B6 لیول تک، اور جو بوم بلاسٹ جو بوم کی پروٹیکشن ہوتی ہے تو یہ سر اس میں آلموسٹ 4 to 5 kg یہ ہولڈ کر لیتا ہے. ویسے احمد صاحب کون کون سے ایسے ابھی تک ممالک ہیں جنہوں نے اے پی سی میں انٹرسٹ شو کیا ہے؟ میم کل سے جو اب تک ہیں کچھ افریقن کنٹریز ہیں جی، اور مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز ہیں، جیسے کہ آپ کا جی ہمارا عراق ہے، اور پھر گیمبیا ہے ساؤتھ افریقن کنٹریز کے اندر، پھر ہمارے جی 2-3 کنٹریز ہیں مڈل ایسٹ کے، UAE ہے جی، اور ڈفرینٹ جی کل سے اب تک جو ہے وہ ہم ڈیلیگیشنز کو ہی ڈیل کر رہے ہیں آرمی کے جو ڈفرینٹ کنٹریز کی آئی ہوئی ہیں. اوکے نعمان صاحب، اگر سیکیور موٹرز کی بات کریں 2008 سے غالباً، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ لوگ بلٹ پروف گاڑیاں تیار کر رہے ہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جس طریقے سے نہ صرف وارفیئر ماڈرنائز ہوا ہے بلکہ جو ہماری سویلین سیکیورٹی ہے اس کو بھی بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان انڈیجنسلی کیسے ان چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور کیسے اپنے آپ کو جدید خطوط پہ استوار کر رہا ہے؟ سر اس میں یہ دیکھیں، جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈے بائی ڈے آپ کو پتا ہے کہ ایک دن اور دوسرے دن جو ہے وہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی، بہت سیکیورٹی کنسرن بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، اس حساب سے سامان جو گاڑیوں کے اندر جو مٹیریل ہے اور گاڑیوں کی جو بناوٹ ہے، جو اس کی فیبریکیشن ہے، اس کے اندر بھی ڈے بائی ڈے آپ کو پتا ہے کہ انہانسمنٹس ہو رہی ہیں، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم بہت سا ٹائم لگا رہے ہیں کہ، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک یہ سارا انگریڈینٹس مل کے اور ایک کمپلیٹ پیکج بنانے کے اندر ہمیں ورلڈ اسٹینڈرڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کو یوز کرنا پڑتا ہے ٹو میٹ دیٹ کرائٹیریا. تو اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ہم بہت ٹائم اپنا لگا رہے ہیں کہ ہم روز بروز جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں دنیا بھر میں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اندر ایگزیکیوشن پہ جاتے ہیں کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنے ملک میں اور اپنے پاکستان کنٹری کے اندر ہم کس طرح اس چیزوں کو یوز کر کے اپنے آرم فورسز کو، سویلینس کو، اپنے لوگوں کو اس میں ہم ایک سیکیور ان کو ایک پیکج اور سیکیور پروڈکٹ دے پائیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا نعمان صاحب کہ اس ایکسپو سے پہلے کون کون سے ممالک جو ہیں دے ہیو ڈن دا ڈیل وتھ یو، اور وہاں پہ کیسا رسپانس رہا ہماری آرمرڈ وہیکلس کا؟ سر الحمدللہ جو ہماری مڈل ایسٹ کنٹریز کے اندر گاڑیاں گئی ہیں، اور اس میں اللہ کا بڑا احسان، اللہ کا بڑا کرم کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے میڈ ان پاکستان وہ بہت اچھا رسپانس اس نے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ بھی یہی مارکیٹ کو گیٹ کرنے کے لیے پروڈکٹ جو لائے ہیں اسی مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے شوکیس کر پائیں. رسپانس الحمدللہ جی بہت اچھا ہے پاکستانی پروڈکٹ کا انٹرنیشنل مارکیٹ. اوکے، اور نعمان صاحب ایک چیز آخر میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا، جب ہم ریجن کی بات کرتے ہیں، ہمارا دوست ملک ترکیہ بھی آیا ہوا ہے، چائنا بھی آیا ہوا ہے، اینڈ دین ایران، اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کنٹریز لائک برٹن، اٹلی اینڈ دین افریقن کنٹریز ایز ویل. بلٹ پروفنگ میں، آرمرڈ وہیکلز میں پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ ریجن کی بات کریں، اپنے سب کانٹیننٹل ریجن یا ایشین ریجن کی بات کریں، اینڈ دین یورپین امریکن ریجن کی بات کریں. سر میں آپ کو بڑا پراؤڈلی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا آرمرڈ وہیکل کا پاکستانی جو پروڈکٹ ہے، وہ میڈ ان پاکستان کا جو پروڈکٹ ہے،
وہ کسی بھی طریقے سے تمام کنٹری نہیں. نمبر 2 ہماری جو پاکستانی ورکمین شپ ہے اور وہ ایک ورلڈ کلاس ہے جی, ورلڈ کلاس کوالٹی کی چیز ہمارے پاکستان میں الحمدللہ پروڈیوس ہوتی ہے, اور ہماری گاڑیاں اور یہاں سے دنیا بھر میں جاتی ہیں, اور الحمدللہ آپ نے جن جن کنٹریز کا نام لیا وہ لوگ بھی بے شک بہت اچھی گاڑیاں بناتے ہیں, لیکن بینگ اے پاکستانی ہمیں جو ہے اپنی جو ہماری طاقت ہے, جو ہمارے ورکمین شپ ہے, جو ہماری اسکلز ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لوگ دنیا بھر میں جا کے کام کرتے ہیں, تو ہم نے یہ کوشش کی کہ پاکستان میں رہ کے اسی طرح کی کوالٹی پروڈکٹ کریں, اور اسی بین الاقوامی نمائش جو انٹرنیشنل آئیڈیاز ہیں, ایکسپو ہیں, یہ جو ایگزیبیشنز چل رہی ہیں, اس میں ہم الحمدللہ ان کے برابر پہ آ کے برابری پہ ہم ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ لانچ کریں. بہت بہت زبردست. اور نعمان کفیل صاحب, آپ کی گفتگو سے 2 بہت کی پوائنٹس نکلے ہیں. ایک سیلف ڈیپینڈنسی, خود انحصاری, اور دنیا میں کمپیٹ کرنا, دنیا کو جا کے ٹکر دینا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم محمد نعمان کفیل. محمد نعمان کفیل صاحب پلیجر آل مائن, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. تو اتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے انڈیجنس ہونا, اور یہ سفر نا سونیا, یہ سفر مجھے اچھی طرح یاد ہے. الخالد ٹینک, الزرار ٹینک, JF-17, نہ صرف یہ کہ ان ہتھیاروں کو بنانے میں, بلکہ جب بھی ہم ایئر وارفیئر کی بات کرتے ہیں تو اس کی اوور آلنگ, یعنی کہ اس کی ریپیئر, مینٹیننس, وہ پاکستان میں جب ہونا شروع ہوئی تھی بیک ان 2010 اور اس کے بعد سے, تو وہ ایک بہت اچھا ہم نے شروع کیا تھا. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلف ڈیپینڈنسی اتنا زیادہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں بلکہ دیگر ممالک کو بھی ہم دے رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.